بلند تر صلوات. ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھی. درود پاک مذہب حقہ کی پہچان ہے، ہر مومن کی آن ہے. اس شرعی آن کو مکمل کرتے ہوئے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَرْفَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل فی الناس کم مثلہ کعبۃ اللہ فی الارض. صلوات بر محمد و آل محمد. سادہ احترام حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آلیبا، عزدران مظلوم کربلا، انجمن امام زمان علیہ السلام کی طرف سے یہ تاریخی صفحہ ازا جو ہر سال اپنے جاہ و جلال سے منایا جاتا ہے، ہر سال بحمداللہ اس عظیم اجتماع سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. میں مشکور ہوں انجمن حضا کا کہ جنہوں نے وقت پر منبر عطا فرمایا. جناب سیدہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کو لڑانے نے ملانے آیا ہوں، کیونکہ میرے نبی کے دین میں لڑانا نہیں ملانا ہے. اور میرے نبی کا دین تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے. مولا آپ کو سمجھ ماؤں گا جو شیخ دعوت پر، لیکن ذرا آہستہ، چونکہ میری میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. بحمداللہ پاکستان کا کوئی ایسے چینل نہیں جس پر آپ دیکھتے نہیں، اور اب یقین کے ساتھ مانیں گے کہ میں نے کبھی چینل پر بھی بیٹھ کر حق نہیں چھپایا، کیونکہ حق کل بھی میرا علی تھا. مولا آپ کو صبر کرے، حق آج بھی میرا علی ہے. یہ میرا عقیدہ نہیں، میرے نبی کونین سرور کائنات میرے نبی پہ بولنا ضرور، ورنہ لوگ کہیں گے کہ شیعہ جناب علی علیہ السلام پہ بولتے ہیں، اپنے رسول اللہ پہ نہیں بولتے. خدا اس زبانوں پہ فالج کرے جو میرے نبی کی پاک شان اور عزت کو گھٹائے اور اس پر نہ بولے. ہم تو علی علی کرتے ہی اس لیے ہے کہ علی نے اپنی ذات کو نہیں منوایا، علی نے دنیا میں یہی کہا ہے کہ جس کے علی جیسا کوئی نہیں اس کے نبی جیسا کہا. پاک بی بی آپ کو سمر. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مولا آپ کو سامر. جناب سیدہ آپ کو سامر. میری عادت نہیں یہ چھڑکیاں دینا، میں ہمیشہ محبت پیش کرتا ہوں. پورے پاکستان کا اور ملتان ڈویژن کا اجتماع میرے سامنے ہے. عارف والا سے پورے والا سے میں مومنین کی زیارت کر رہا ہوں. سیدزادو مولا تمہیں سلام رکھے. آج سے 14 صدیوں پہلے میرے نبی پہ ضرور بولنا. بھائی بنی فردوس سبحان صاحب سرور کائنات نے، فخر موجودات نے، کونین کعبہ نے، زہرا کے بابا نے، بیکر حسن جمال نے، مجموع غیرت و کمال نے، والی صبر و استقلال نے، حرم کے سلطان نے، وہی
نبی کے ترجمان نے، رہبر شریعت نے، پیغام حریت نے، دانائے شبل نے، جسے نبی پہ بولنا نہیں آتا نہ بولے، دانائے شبل نے، مولا کل نے، عشق اول نے، حسن اول نے، خلق اول نے، خلق اول نے، شرف اول نے، ظرف اول نے، عقل اول نے، نصیر اول نے، تعارف اول نے، جو چلے تو قرآن، جو سوئے تو قرآن، جو جاگے تو قرآن، جو اٹھے تو قرآن، جو رضی اللہ کہے قرآن، جو لعنت اللہ کہے قرآن، جو زہرا کے لیے کھڑا ہو قرآن. اس نبی نے کہا ہے الحق مع علی جن وعلی جن مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. بسم اللہ. مولا آپ کو سامنے رکھے. چادر میں بسم اللہ. مولا آپ کو سامنے رکھے. جی بسم اللہ. آئی شہزادہ، آج میرے مسلمان بھائی جو 2 دن پہلے حج بیت اللہ کی سیادت حاصل کی ہے، میری دعا ہے مولا کائنات نقیب ممبر صاحب آپ کو سامنے رکھے. میرے بھائی بہت ادیب ہے، میری دعا ہے مولا کائنات سب کے حج مبارک کو قبول فرمائے. لیکن رب کائنات کی قسم، اس میرے نبی کا فرمان ہے کہ منافق اگر خلاف کعبہ میں بھی بیٹھ کر کوئی بات کرے تو اس کی بات کی تائید نہ کرنا. پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا میرے بھائی علی کی ولایت بیان کرنا، چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق. پاک بی بی شمر تھوڑی آواز کھولو. بسم اللہ. مولا آپ کو سمر کی ایسے نہیں مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے کوئی زندہ قوم اپنے مولا کا ذکر کر رہی ہے. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی یار محمد ہے. بسم اللہ. یہ میری خطابت کی وجہ سے نہیں آپ جاگے، آپ نے شریف نسبوں کی وجہ سے بول رہے، اپنی پاکیزہ ماؤں کی پاکیزہ شرافت کے نتیجے میں بول رہے. یہ جو میرے مسلمان بھائی حج بیت اللہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، مولا نے زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، اللہ سب کا حج قبول کرے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، کبھی سوچا ہے آج جس کعبے کی عظمت میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، مرنا بھی چاہیے. کعبہ مسلمانوں کا مشترکہ مقدس گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے سید، بے شک. لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کعبہ میرے علی سے پہلے قبلہ تھا کہ نہیں؟ آئے ہاں بولنا ضرور میرے ساتھ، بولنا ضرور میرے ساتھ. علماء تشریف فرمائے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام عالم اسلام کو قیامت بس حیدری کے چیلنج ہے، میرے علی کے نازل ہونے سے پہلے دکھاؤ اس سے پہلے کبھی کعبے کو سجدہ ہوا ہو. جو بندہ گرمی کا شکار ہے وہ نہ بولے، جو ولایت علی سے سرشار ہے اس کے زبان چپ رہی تو مجھے دکھ ہوگا. دکھاؤ کسی تاریخ میں بیت المقدس کو سجدہ تھا، کبھی کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. کیونکہ اللہ کا قانون ہے بروئے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اللہ نے ارشاد ہوا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب اس میں روح شامل کر لوں پھر کرنا سجدہ. پتہ چلا ڈھانچوں کو سجدہ نہیں ہوتا. یہ خاموشی نہیں ہے، یہ خاموشی نہیں. پتہ چلا ڈھانچوں کو سجدہ نہیں ہوتا. آدم نے کعبہ تعمیر کیا، سجدہ نہیں ہوا. نوح تشریف لائے، سجدہ نہیں ہوا. ابراہیم نے دیواریں بلند کی، ابراہیم نے دیواریں بلند کی، سجدہ نہیں ہوا. اسماعیل آئے، سجدہ نہیں ہوا. سلمان آئے، سجدہ نہیں ہوا. داؤد آئے، سجدہ نہیں ہوا. زکریا آئے، سجدہ نہیں ہوا. انوش آئے، سجدہ نہیں ہوا. 1,24,000 نبی آتے رہے، کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. آج سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر شیعوں کو کافر کہنے والے ابو جہل کی اولاد میرے نبی کی ابتدائی زندگی تک کعبے کو سجدہ نہیں ہوا. کب ہوا؟ جب میرا علی تشریف لایا، دین ادا کیا ہے رب کائنات کی قسم. میں نے کہا کیا کہا؟ کہتا جی بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے. بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے. میں نے کہا قبلہ کعبے کا 5واں نام ہے بیت الحرم. یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے. کعبے کا 5واں نام ہے بیت الحرم. بیت الحرم اسے کہتے ہیں جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو.
جو تازہ تازہ علی کا لنگر کھا کے آیا ہے وہ حق ادا کرے. علی کا لنگر کھانے کا، اللہ کی روٹی روز کھاتے ہو، آج علی کا رزق آیا ہے، اپنا حق ادا کرنا. رب کائنات کی قسم. ارے میں نے کہا مولوی جی جب اللہ 1 منٹ کا کافر کعبے میں برداشت نہیں کرتا، اگر 10 سال تک علی مسلمان نہیں تھا تو کعبے میں نازل کیسے ہوا؟ اللہ کوئی حسد کی حد ہوتی ہے، اتنے بھی حسد میں نہ بڑھ جاؤ کہ عدل سے ہاتھ دھو بیٹھو. آئے کہتے ہو علی نے اسلام قبول کیا. یاد رکھو یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، لمبا نہیں پڑھنا، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. یاد رکھنا میرے جوانوں، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو. پہلے سوچ لو پھر بول لو. کالا جوڑا پاس ساری فرمائش سے نہیں پڑھنا میں نے. مولا آپ کو سامنے رکھے، اپنے نوجوانوں کو کچھ دے کر دینا چاہتا ہوں. مولا میرے پاکستان کے ساتھین کو سامنے رکھے، جانے میری آواز جا رہی ہے، ان کا اپنا انداز ہے، پڑھتے وہ بھی علی کو ہے، پر میں بھی علی کو رہا. شاہ جی مولا آپ کو سامنے رکھے، اگر کوئی علی والا ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا تو مجھے دکھ رہے گا. یاد رکھ امریکہ کے ڈالروں پہ پل پل کر شیعوں کو کافر کہنے والے ابو جہل کی اولاد جو اسلام قبول کرے وہ اور ہوتے ہیں، اسلام جنہیں قبول کرے وہ اور ہوتے ہیں. اسلام پہ نہ تھے. اچھا فیصلہ ہے بول کے اس کا جواب دینا، کھڑے ہو کے دینا، بیٹھ کے دینا، چپ رہ کے دینا، آپ پہ عدل چھوڑ رہا ہے. تو پھر سوچ تیرے پاس کون سا اسلام ہے؟ آکرمت باشندری 12 ذی الحج 2016 میرا پیارا پاکستان، پاکستان کی جان پنجاب، پنجاب کی جان بورے والا کے ساتھ 487 گاؤں کا نام تاکہ ڈاری والے پوری طور پر لکھ آپ کون سا اسلام منوانا چاہتا ہے. تیرا یہ اسلام ہے جس میں یزید کا باپ مسلمان ہو، نبی کا باپ کافر ہو. اللہ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. اس کی داد اور دعا میں اپنی مخدومہ سے لوں گا، اس کا حق میں آقا ذاتی سے لوں گا. آپ نے جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے کیا نہیں، مگر کوئی بات نہیں، میں خوش ہوں. ایک نوجوان بھی مطمئن ہو گیا، میرے آنے کا مقصد مکمل. 3 دسمبر کو انشاءاللہ لنڈن میں میں حاضر خدمت ہوں مجلس کے لیے. پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے. تو جو ہے کس اسلام کی بات کرتا ہے جس میں یزید کا باپ مسلمان؟ حد ہو گئی. کسی سے میں پوچھوں یزید کے بعد کہیں گے جی مسلمان، رضی اللہ، کاتب وحی. سبحان اللہ، یزید کا باپ کاتب وحی، قرآن کا باپ کافر. آئے ہائے نہیں غور کیا؟ تمہیں پوری تاریخ میں 2 باپ ملے ہیں کافر کہنے والے منافقوں کی اولادوں. یا تو کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یا کہتے ہو عبداللہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ جملہ میرا نہیں، میرے استاد محترم سرکار علامہ السید عرفان حیدر عابدی کا جملہ ہے. میں کبھی اپنے استاد کے جملہ اپنے نام سے نہیں پڑھتا. ارے شرم نہیں آتی؟ تاریخ میں تجھے 2 ہی باپ ملے ہیں کافر کہنے کے لیے، یا ابراہیم کو کافر کہتے ہو یا ابو طالب کو کافر کہتے ہو. دونوں کا جرم کیا تھا؟ چونکہ ابراہیم نے بھی بت توڑے تھے، علی نے بھی بت توڑے تھے. اب جن کے بڑوں کے بت توڑے انہوں نے کہہ دیا یہ کافر تھے. تو جو ہے نا مولا آپ کو سمجھ
ایسے نہیں. ہاں بیٹا آواز یہاں ٹھیک ہے. میرے بابا ملنگ نے مولا ان کے بیٹے کو رہائی عطا فرمائے. میرا مزاج ہی بدل دیا ہے دعا دے کر. اب میں ابو طالب پر ہی پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی مسجدوں میں قرآن کھول پھر نہ کہنا شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا. حافظ ہوتا ہے اندھا نہیں ہوتا. تو جو ہے نا ساتھ دینا میرا شیعہ. ہائے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سنین ھذا بلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، میں نے انسان کو کافر پیدا نہیں کیا. نبی نے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے. پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے. پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے. پالنے والا ہندو ہو بچہ ہندو بن جاتا ہے. جھنڈے دار ماں کی اولاد دو بچے سفیان نے پالے. ایک غریب شام بنا، ایک یزید بنا. دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا، ایک علی بنا. مل کے سارے آپ کی خاطر 2 منٹ سے چھوڑ کر آؤ. ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بس 2 بچے سفیان نے پالے، ایک غریب شام. جو بندہ ڈرا ہے وہ نہ بولے. ڈرو گے تو کیا مرو گے نہیں؟ بولو. ڈرو گے تب بھی مر جاؤ گے، نہ ڈرو گے تب بھی مر جاؤ گے. قبر میں کسی ملا نے نہیں آنا، علی ولی اللہ نے آنا ہے. آئے ہائے ہائے بول میرے ساتھ. قبر میں کسی ملا نے نہیں، علی ولی اللہ نے آنا ہے. 2 بچے سفیان نے پالے، ایک غریب شام، ایک یزید بنا. 2 بچے جناب عمران نے پالے، ایک احمد مجتبی بنا. آئے ہائے. ایک صلی اللہ بنا، ایک علی جن ولی اللہ بنا. تو تمہیں اب بھی شرم نہیں آتی جس کے ایک زانو پر محمد رسول اللہ بیٹھے، دوسرے زانو پر علی ولی اللہ بیٹھے، جو 2 کلموں کو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ کلمہ پالنے والا ہے ابو طالب. میری مخدومہ آپ کو سلامت. میرے بھائیوں نے کہا ٹائم کی پابندی نہیں، لیکن میں خود پابندی کر رہا ہوں چونکہ میں میزبان ہوں. میرے بھائی بیٹھے، اللہ ذاکر حسین کہہ رہا میں میرے بھائی مہر فضل عباس مولا سلام علیکم میرے پاس. بعد میرے بھائی پڑھیں گے. بی بی نے صحت و سلامتی دی. تو جو ہے تم کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ایک مشورہ دے رہا ہوں مفت میں، بالکل مفت میں مشورہ. جناب سید آپ کو سلامت. اگر کسی کافر کو مسلمان کرنا ہو تو اسے لنگر ابو طالب کھلاؤ. یا سارے سمجھے نہیں؟ سمجھے ہیں تو پھر بولے نہیں. علی والا کے بھی ڈرتا تو ہے نہیں. بابا جی میری تو دیکھیں، اگر کسی ہندو کو، عیسائی کو، سکھ کو، اہل کتاب کو، غیر کتاب کو مسلمان کر رہا ہوں، گھر میں ایک کھانا پکاؤ جس کا نام رکھو لنگر ابو طالب. جس کا نام رکھو لنگر ابو طالب، وہ کھلاؤ. اور اگر کسی مسلمان کو مومن کرنا ہو تو اسے نیاز حسین کھلاؤ. آئے ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے دیکھو میرے سنی بھائی بھی داد دے رہے، باپ بھی شامل رکھے. سنی بھی علی کا، شیعہ بھی علی کا. مجھے قبلہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، اسے کہا جی شیعہ اور سنی دونوں فارغ. میں نے کہا جی بجا آپ کا تو میں نوکر ہوں، شیعہ کے 5 برس کے بچے کا بھی نوکر ہوں، لیکن جب میں چینلز پہ جاتا ہوں پھر مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، آپ کی دعاؤں کا صدقہ، پھر سارے ملا پوچھتے ہیں شیعوں کی طرف سے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کرامت عباس حیدری. میں کسی کو کچھ کہتا تو نہیں ہوں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ حق مانو کیونکہ حق میرا علی ہے. آئے ہائے تو جو ہے کہ نہیں. ایک مجھے کہتے ہیں شیعہ بھی فارغ، سنی بھی فارغ. میں نے کہا وجہ قبلہ توجہ فرمائیے.
کہتے جی شیعہ نیاز لیتے ہیں امام حسین کی. میں نے کہا اچھا پنکھا ہٹا دو بیٹا میری طرف, مجھے جتنی گرمی اتنا اچھا پڑھنا آتا ہے. ہاں ڈرپے لگوا کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں. تو ساری زندگی شراب نہ پی, تیری زبان کی تاثیر ختم ہو, میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں. جناب زہرا اس بندے پہ لعنت کرے جو اس منبر پہ بھی کھڑا ہو اور شراب بھی پیے, جسے بہو بیٹی اور بہن کی پہچان نہیں. وہ قیامت کے روز حسین کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا. ناراض نہ ہونا, جو حق ہے وہ میں نے بیان کرنا ہے. ہاں اس ممبر کا حق ہے, میری بیٹیوں کے بیچ چادروں کے بغیر نہ آیا کرو. کہتے ہیں شیعہ سنی دونوں فارغ. میں نے کہا وجہ, اللہ میرے بچوں کی زبان میں تاثیر یہ میرے دونوں شاگرد تشریف فرمائے. کہتے جی شیعہ نیاز دیتے ہیں بھائی فردوس امان سے, بھائی سجاد بلال, امام حسین کے نام کی. میں نے کہا اچھا, اور سنی دیتے ہیں رسول خدا کے نام کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ آپ کے پتا کے نام کی؟ کہتا نہیں, نیاز بس اللہ کے نام کی ہے, باقی سب شرک و بدعت حرام یلا یلا. میں نے کہا تیرا جو ٹکر لگی ہے نا وہ بڑے خطرناک بندے سے آ گئی, کیونکہ میں علی کا نوکر ہوں, نہ مجھے جیلوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ ایف آئی آر کی ہوتی ہے. علامہ عرفان حضرابی کے دونوں شاگرد ناصر عباس اور کرامت آباد جب تک جیئیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ جیئیں گے. بزدل کے سامنے جھکنا ہم اپنی بلدیت کی توہین سمجھتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں نیاز صرف اللہ کی ہے, تیار ہو. اچھا جی بوڑھوں پہ کوئی پابندی نہیں, میرے بزرگ دعا فرمائیں, میرے بچوں نوجوانوں بات پسند آئے تو پھر پنجوں پہ کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے جو آپ کے اس نوکر نے نتیجہ دیا. میں نے کہا حضرت مولانا توجہ, میری مخدوم آپ کو سامنے رکھیں, میں حاسد نہیں ہوں. میں نے کہا سورہ اخلاص آتی ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ حافظ ہوں میں. میں نے کہا تلاوت تو کیجیے. کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نے کہا ترجمہ کرو. کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک, وہ بے نیاز, وہ اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک. کہتے ہیں وہ بے نیاز ہے, آپ کی بے نیازی پہ قربان جاؤں. کم از کم میرے سامنے اس وقت 15 سے 20 ہزار کا مجمع ہے, باہر کتنے کھڑے ہیں مجھے پتا نہیں. مولوی کہتے ہیں وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے. میں نے کہا پھٹی نسل کے مولوی رک جایا, ابھی تو تو کہہ رہا تھا نیاز اللہ کی ہے, وہ خود کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں. تبھی ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے نیاز حسین. میری مخدومہ صحابہ رکھے دونوں ہاتھ پھیلا کے حیدری. مجھے بھی سانس دلا دو, میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہو. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, بسم اللہ. مل کے سارے جس کا ہے. آخری بات, سرکار ابو طالب علیہ السلام ذہن میں نے, میری بی بی نے مہر لگائی ہے جناب ابو طالب کے عنوان پر. میری مخدومہ آپ کو سلام علیکم. تو جو ہے میں قرآن دیتا ہوں شیعہ کو, سنی کو, دیوبندی کو, وہابی کو, جتنے میرے مسلمان بھائی. کہاں رکھو گے؟ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جواب ہے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. علی کے ماننے والے کبھی جاہل ہوتے ہی نہیں. کہاں رکھو گے قرآن؟ قبلہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ذاکرین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ماشاءاللہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت, اتفاقاً کہہ رہے. کہاں رکھو گے؟ شیعہ کو قرآن دوں پاک جگہ رکھے گا, سنی بھائی کو دوں پاک جگہ رکھے گا, ایون کہ میں اپنے وہابی بھائی کو بھی دوں پاک جگہ پہ رکھے گا. دیوبندی, نقش بندی, چکڑالوی, غیر چکلاڑوی, باوردی, جو بھی ہے سب کو دوں. کہاں رکھو گے؟ بولو سارے, بولو سارے. اچھا جس کا عقیدہ ہے کہ نبی قرآن ہے ہاتھ اٹھائے. بیٹا ویڈیو بنا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. کاش غدیر کے میدان میں کیمرہ ہوتا. نہیں غور کیا؟ کاش غدیر کے میدان میں کیمرہ ہوتا.
آج میں بھاگنے والوں کی اولادوں کو دکھاتا، اس نے بھی علی کو مبارک دی تھی. نیچے ہاتھ کر لو. یقین ہے سب کا میرا نبی قرآن، بولو سارے، بولو میرے ساتھ، میرا نبی قرآن ہے نا؟ میرا رسول، سارے بولو، اس طرح بھی بولو، نبی قرآن ہے کہ نہیں؟ رسول قرآن ہے کہ نہیں؟ میرا نبی قرآن ہے کہ نہیں؟ ابو جہلوں کی اولادوں، امیہ کے ٹکڑوں پہ پل پل کر ابو طالب کو بھونکنے والے تاریخ کی ابو جہل زادے، اگر تجھے اتنی تمیز ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے جو کتابی شکل میں ہے، مسجد کے قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، نہ پاک جگہ پہ نہیں رکھنا. ابو جہل، اللہ نے محمد جیسا نبی جیسا نام کے قرآن ابو طالب کی جھولی میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے. اور ہائے ہائے بولو سارے. بسم اللہ قبلہ. مولا آپ کو سامنے، آپ جیسے بزرگوں کا سایہ. پیچھے سے کوئی نعرہ نہیں آیا. روزہ نہیں. علی کے نام پہ شرماتا وہ ہے جس کی نسل شرمندہ ہو. میرا یہ جملہ، جیو میرے بیٹے مولا سامنے، میرا یہ جملہ شیعہ نوجوانوں کے دل پر عقیدے کی مہر بن کر لگی ہوئی ہے. میں محبت سے کہوں گا، آپ کے جوش سے سننا ہے. قرآن پڑھنے سے، وعدہ کرو میں جتنی محبت سے کہوں گا اتنے جوش سے سنو گے. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. جتنی قرآن کی تلاوت کرو گے قبلہ کعبہ، جتنی قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی عقل پاک ہوتی جائے. وسوسے سے دور، شیطان دور، نجاست دور. پہلے باوضو رہو. مولا میر کا فرمان ہے اگر باوضو رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اللہ قیامت کے روز شہیدوں سے اٹھائے گا. قسم کھا لو آج سے، وعدہ کر لو اپنے ساتھ، 5 منٹ بھی نہیں رکھتے. جب بھی رہو باوضو رہو. آنکھ پاک رکھو گے کیونکہ شرم آئے گی میں وضو سے ہوں. غیبت نہیں کرو گے، شرم آئے گی کہ میں وضو سے ہوں. کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، شرم آئے گی کہ میں وضو سے ہوں. قرآن پڑھو گے، بازاروں میں کھڑے نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. دوسرا جملہ کوئی برداشت کرے، میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. سید سار اٹھانا. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے. علی ولی اللہ کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، جیو سلامت ہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میری مخدوم سلامت. بس ایک بلند تر صلوات پڑھی عالم. نا 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 نا، حق کے صلوات ادا رہی ہوں یہاں سے لے کے آخری آدمی تک بلند تر صلوات. اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ اس عنوان کو مکمل کروں گا. میری مخدوم آپ کو سلامت رکھے، میری مخدوم آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کا. میرے بچوں نماز بھی قائم کرو. ولایت علی ہماری پہچان ہے مگر نماز مومن کی معراج ہے. اپنے عمل ایسے رکھو دنیا دیکھ کر تمہیں کہے یہ علی کا شیعہ ہے. میری پاکیزہ بیٹیوں، اگر 487 چپ کوئی اہل سنت کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس حیدری کی بیٹی. کسی وہابی بھائی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس حیدری کی اپنی بیٹی. کسی دیوبندی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی. ایون کہ کسی ہندو عیسائی کی بیٹی سن رہی ہے اسے بھی میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں. جانتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ ہمارے مولا فرماتے ہیں کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھو، مگر افسوس تم نے رسول کی بیٹیوں کو اپنی مرشد زادیاں نہیں سمجھا. ہمیشہ یہاں مصائب میری بیوی مہر لگاتی ہے. یہ میرے عوان بھائی، میں جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں ان کے بزرگوں کے لیے، ان کے جوانوں کے لیے. میں عوانوں کے لیے دعا کر رہا ہوں میری بیوی ان کے رزق میں اضافہ فرما. میری شہزادی کونین تیرے ذاکروں کی منتیں کرتے ہوتے ہیں، کھانے آگے رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کیوں؟ ابھی مجھے بھائی سجاد باللہ، بھائی فردوس سبان مجھے کہہ رہے تھے علامہ صاحب فضائل اپنی مرضی نال پڑھنا لیکن مصائب زیادہ پڑھنا. میں بتاؤں میرے بچوں، میرا ایک سنی بھائی بھی اگر بیٹھا ہے تو میں اس کی عزت کو سلام کر کے بتاؤں کہ ہم شیعہ روتے کیوں ہیں.
हम रोते इसलिए हैं माँ 4 घंटे खड़ी रही। हुसैन की शहादत पर हम नहीं रोते। शहीद ये ना होते तो कौन होता, शहीद ये ना होते तो कौन होता। हमें हुसैन की शहादत ने नहीं रुलाया, हमें अली अकबर की बर्छी ने नहीं रुलाया, हमें अब्बास के बाजुओं ने नहीं रुलाया। माँ 4 घंटे खड़ी रही, बेटी 72 घंटे खड़ी रही। मौला तुम्हें कोई गम न दे, गम हुसैन से रहो। जहां इतना इंतजार किया, मैं जाकिर भाई याद से जाकिरों से माफी मांगो, बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। बड़ा मुकाम है, बीबी ज़हरा का वास्ता सियो, जाकिरों पे तहकीक ना किया करो। ए जाकिर हिंजे, ए जाकिर हिंजे। जानते हो जाकिर का मुकाम क्या है? बताऊं मैं जाकिर का मुकाम क्या है? अभी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं ना, अभी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, मेरे हाथ खुले, महर के हाथ खुले, अलामा साहब पढ़ेंगे, हाथ खुले। बताऊं जाकिर का क्या मुकाम है? लाउड स्पीकर लगा हुआ है, 6 दफा पानी पी चुका हूं, सामने हजारों का मजमा है, किसी ने मुझे झिड़क नहीं दी, किसी ने तमाशा नहीं मारा। वहां से लेके यहां तक सब इज्जत कर रहे हो। मेरे हाथ भी खुले हैं, मेरे लिए पानी भी है, लंगर भी करके आया हूं, ज़ाते राह भी भाई देंगे। मैं उस जाकिरा की बात कर रहा हूं जिसने हुसैन की पहली मजलिस पढ़ी, वो मर्दों में पढ़ी और पढ़ने वाला कोई मर्द नहीं था, उसके हाथों में रसिया थी। जिसे समझ आइए मातम शुरू करो। उसके हाथों में रसिया थी, गले में तोक था, पैरों में बेड़िया थी, 18 भाइयों की लावारिस बहन थी जो बाबा के सामने 21 रमजान की सुबह को नहीं आई। वो शाम के बाजार में बंधे हुए हाथों के साथ कहती लोगों रास्ता दो और मैं अली की बेटी हूं। मौला तुम्हें कोई गम ना, बेटा जरा तकलीफ करना, मिंबर हटाना, जरा मिंबर हटाना बेटा, जल्दी जल्दी। मेरी पाक भी सलामत रखे आपको। मैं हमेशा जिधर साइड पे खाले बने, मौला आपको कोई गम ना दे। मैं हमेशा मसाइब आप में आकर पड़ा करता हूँ। मैं तुम्हें मुकाम देता हूँ, तुम मुझे मुकाम दो। बेटा इसको जल्दी सही करना, मौला तुम्हें कोई दे, गम हुसैन खिलाओ। मैं तुझे मुकाम देता हूँ, तुम मुझे मुकाम दो। मैं नहीं तुम्हें कहूंगा कि दीवारों से टकरे मारो, मैं नहीं तुम्हें कहूंगा उठ के सर फाड़ लो, मैं नहीं तुम्हें कहूंगा मर जाओ, मैं हमेशा कहूंगा जिंदा रहो। अगले साल फिर भी मसाइब, बस बेटा अगले साल फिर भी मसाइब सुनो। पहला जुमला, जितने सैयद बैठे हो हाथ खड़े करो, पहले सैयद हाथ, जी माशाल्लाह, बस बेटा ठीक है। बहुत से सादात बैठे। दादी जैनब का वास्ता, बताओ तुम्हें तुम्हारी पहली दादी के मसाइब सुनाऊं? यस हो जी। अच्छा जिंदगी का कोई भाईजान इजाजत है ना कि मेरी बीबी आपको सलामत, मेरी बीबी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अच्छा मेरा भाई कह रहा है, मेरा भाई कह रहा है जी ना, मेरा बेटा, मेरा भाई कह रहा है पहली बीबी की मसाइब पढ़ूं मैं। कोई कहते हैं ज़हरा 4 घंटे खड़ी रही। अब मेरा जिम्मा नहीं है कमजोर दिल वाला उठ के चला जाए, लेकिन इतना याद रखना अल्लाह ने ये हाथ 2 कामों के लिए दिए, फजाइल अली के लिए और मातम हुसैन के लिए। खाना खाने के लिए नहीं दिए अल्लाह ने हाथ मातम के लिए। कोई कहते हैं ज़हरा 4 घंटे खड़ी रही। याद है मेरे भाई, मैंने पूरे वाला में ये मसाइब पढ़े थे, लोग बेहोश हो गए। कोई कहते 5 घंटे खड़ी रही। रख मेरे सर पे कुरान, मुझे नहीं पता मोहम्मद की शरीफ बेटी कितनी देर खड़ी रही, बस इतना कहता हूं इतनी देर खड़ी रही कि ज़हरा के पांव फूल गए। पता नहीं शर्म करके क्यों रो रहा है। बीबी ने रो के कहा चचा सलेमान इनसे पूछो मैं बैठ जाऊं, मैं थक गई होगी, अब शर्म ना करना। मातम का बेगैरत कहता है खड़ी रहे, ये दरबार अब तेरे बाप का नहीं रहा। शर्म करके ना रो, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह, हौसला हौसला। एक मुझे कागज दो, मैंने सुन्नत अदा करनी, शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, सिर्फ 4 मिनट और पढ़ने। बेटा एक मुझे कागज चाहिए, एक कागज दे। और दोस्त भाई मौला तुम्हें जिंदगी दे। मैं झोलियां उठा के दुआ कर रहा हूं, बनाओ झोलियां जी, बिस्मिल्लाह, झोलियां बनाओ जितने मोमिन बैठे। मैं अदाकारी करूं जनाबे ज़हरा की लानत। हाँ मेरा बेटा, बस बेटा ठीक है, झोलियां बनाओ, बनाओ झोलियां। मेरी बेटियों, मैं बीबी ज़ैनब के दुखिया मां के मसाइब पढ़ने लगा हूं। किसी मेरी बेटी के सर से चादर ना उतरे,
اگر روتے ہوئے اتر جائے ساتھ والی بیٹی سر پہ دے دے، کیونکہ زہرا بی بی کے مصائب ہیں. ہو سکتا ہے شام سے زینب آئی ہو سکتا ہے لاہور سے رقیہ آئی ہو. پہلے جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ کسی معصوم بچے کے سامنے اس کی ماں کو جھڑکیاں نہ دے. میرا بھائی ناصر عباس کا اپنا انداز تھا، کرامت عباس کا اپنا انداز ہے. سید زادو معاف کرنا، کوشش کرو سروں کا ماتم کرو، کیونکہ زہرا کے مصائب میں سروں کا ماتم ضروری ہے. جب بڑی دیر کھڑی رہی، کہتے کیوں آئی ہے؟ بی بی کہتی حق لینے. کہتے گواہ پیش کر. بی بی نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ تیرے مصائب تیرا آستہ اور ماتا، دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا. بی بی نے کہا بچوں کی قسم یہ حق میرا ہے. بغیرت کہتے تو مسئلے سے بھول گئی ہے. زہرا زمین پہ بیٹھی کہ بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی. کہتے مسئلے سے بھول گئی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 4 منٹ کا وعدہ کیا تھا. ملک صاحب اجازت ہے 3 منٹ باقی رہ گئے. جب میری بی بی کی کوئی نہیں نہ مانی گئی، بہت جلدی کرو مار بھائی، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر دے. جب میری بی بی کی کوئی نہیں مانی گئی، دیکھنا ذرا دیکھنا، امام حسین نے یہاں ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، اماں اماں جب مانگنا نہیں آتا. میں نے تمہیں تانوں کی ذاکری نہیں سنانی. اماں جب سوال کرنا نہیں آتا کیوں کر رہی ہے؟ بی بی نے کہا بیٹا اب میرے پاس ایسا ثبوت ہے، گھڑی کا وقت دیکھو، اس سے 2 منٹ اور پڑھ لیں. ایک ایسا ثبوت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت آپ چھٹلا نہیں سکتے. سیدوں معافی دو گے نا، کیونکہ تمہارا 12واں بیٹا فرماتا ہے ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالو. مار بھائی میں غلط پڑھوں، امام حسین کے ذاکروں کے ربان سے پکڑ لینا، نہ نحاس کرنا کہ میں علامہ کرامت عباس ہوں. میری بی بی نے، اب آپ بڑے ادب سے پڑھوں، کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے. میری بی بی نے ابا کے دامن سے بابا کی سند نکالی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سلیمان کو دی. کہا چچا سلیمان ان کو دکھا دے، میرے بابا کا لکھا ہوا ہے جس کے ہاں 18 سال سے بیٹا نہیں دعا مانگ لے، جس کا مکان نہیں دعا مانگ لے، مگر ماتم ایسے کرنا جیسے حسن اور حسین نے کیا. اب میں کنجوسی کروں؟ زہرا کی لعنت تم برداشت کرو. تمہارا حوصلہ بی بی نے سند دی، سپاہی نے بادشاہ کو دی. حسن دیکھتا رہا، حسین دیکھتا رہا، زہرا دیکھتی رہی. حرام زادہ کہتا ہے لکھا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے سند کے ٹکڑے کیے، زمین پہ پھینکے. زہرا نے ٹکڑے اٹھائے، کہا چل حسین میں سمجھ گئی نہ تجھے کفن ملے گا نہ زینب کو چادر. ماتم کر، رات کا پچھلا پہر 4000 پہ غیرت زہرا کو پرسا دینے آیا. میں نے 4 منٹ کا وعدہ کیا تھا، 2 منٹ میرے باقی ہے. چاہے بیٹھ کے ماتم کر لینا یا کھڑے ہو کے کر لینا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ماتم ضرور کرنا. ماتم قبلہ کل رات مجھے فون آیا، سید اظہر عباس زیدی صاحب گجرانوالہ سے سید زادے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. میں نے کہا شاہ جی خیر ہے؟ کہتا علامہ کرامت کچھ نہ پوچھے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے حج کا تو بہانہ تھا، میں جنت البقیع کے باہر کھڑا ہوں، میں پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں میری دادی کی قبر کہاں. ماتم کرو، میں پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں. میں نے کہا سید منظر کیا ہے؟ کہا ایک پتھر پڑا ہے، حرامی تازیانہ لے کر. کہتے جو دعا کرے گا میں تازیانے ماروں گا. حوصلہ نہ میرے بچوں ہاتھ نہ جاؤ. اللہ تیری بہن کا کلیجہ سلامت. جی میرے بابا جی میرے بزرگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہائے مولا آپ کی بیٹی کا پردہ سلامت. آخری جملے ہیں میرے. بسم اللہ باجان بیٹھ کر بسم اللہ بسم اللہ. میری مجال میں آپ کو کھاؤں. اچھا کہتے ہیں میں کیویں بیٹھا میری سینڈ کھری رہی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میری کبھی دعا پوری نہیں ہوتی. اب اجازت ہے اب میں لگاتار مسائل پڑھوں، پڑھنے صرف 2 منٹ ہیں. اچھا جی یہاں
چک نمبر 487. یہی ہے نا جی. پورے ملتان میں پورے پاکستان میں کیا رواج ہے؟ کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے پرسہ دینے اس کے پاس عورتیں آتی ہیں یا مرد؟ میرا خیال ہے میں نے مسائب پڑھ دی. سارے بولو جو اگلے بیٹھے ہو. عورتیں آتی ہیں مرد آتی ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. رات کا پچھلا پہر تھا. آج جو امیر بن کے سن رہے ہو نہ سنے. رات کا پچھلا پہر تھا. 4000 بے غیرت زہرا کو پرسہ دینے آئے. ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں تھی, کسی کے ہاتھ میں تیر تھا. ماتم کرو. کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں آگ. میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ ماتم کر رہا ہے. جس کے ہاتھ ہے وہ ماتم کر رہا ہے. آ کے کہتے ہیں زہرا علی کو باہر نکال, ہم نے بیعت لینی ہے. زہرا دروازے کے قریب گئی, کہا یا علی تلوار نہیں اٹھانی. قاتلوں نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. یا اللہ میرے سینے کو زور دے. ہاں میرا بیٹا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے. 18 سال کی زہرا کے بال سفید ہو گئے. ماتم کرتا کمینے نے دروازے کو دھکا دیا. دروازہ نہیں کھلا. کتا کہتا ہے دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک درے سے بطول کا ہاتھ نہیں نکلتا. زہرا کا واسطہ ملک فردوس سامان بتاؤ, پڑھوں یا چھپا دوں؟ آج چاہے مر جاؤ, پڑھوں یا چھپا دوں؟ کتا کہتا دروازہ توڑ دو. خالی دروازے کو ٹانگ نہیں ماری, دروازے کو آگ لگا دی. ایک حرامی نے لوہے کا ہنٹر لیا جہاں پر محمد کی بیٹی کا ہاتھ تھا, اس نے زور سے مارا. زہرا کا ماتم کا, زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا. آواز آئی جانی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. کتے نے چلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرایا. آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. زہرا نیچے, اوپر دروازہ. سپاہیوں نے دروازے پر کودنا شروع کیا. ایک کتے نے علی کے گلے میں رسی ڈالی, لے کر آ رہے تھے. سامنے سے زہرا اٹھی, کہا میرے شوہر کو چھوڑ دو. حرامی نے میری بیوی کے چہرے پر تماچا مارا. حسین کی آواز آئی نانا اٹھ قبر سے دے, اور میری ماں کو پرسہ دے دے.